حسینا مصباح الہدا والسفینۃ النجات. یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث یہاں زمین پہ نہیں لکھی ہوئی. روایت آپ جانتے ہیں، تکرار کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے. صحابی رسول خدا کی خدمت میں راضی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک بچہ آیا، رسول خدا کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ، سید الانبیاء سید الاوصیاء بچہ آیا اور آپ کھڑے ہو گئے. کہا تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ حسین ہے، یہ حسین ہے. اور پھر فرمایا عرش کے دائیں طرف لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات. عرش کے دائیں طرف یعنی امام حسین مصباح الہدا ہے، یعنی ہدایت کا چراغ ہے. کس کے لیے؟ مدینہ والوں کے لیے، کوفہ والوں کے لیے، کربلا والوں کے لیے. عرش پہ لکھا ہے ہر کائنات کے وجود کے لیے حسین ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ ہے. جہاں بھی بشریت جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے گی، جہاں بھی تاریکی میں غرق ہونے کی کوشش کرے گی، یہ چراغ اسے ہدایت دے گا. اسے دنیا نہیں بجھا سکتی. بیک یا حسین، بیک یا حسین، بیک یا حسین کیا ہے جسے نہ کوئی وجود ہٹا سکتا ہے، جسے نہ کوئی وجود اس تک پہنچ سکتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ دعائے عرفہ میں امام حسین نے فرمایا پروردگار تو نشانیوں کا محتاج نہیں کہ تجھے ان علتوں کے ذریعے تجھ تک پہنچا جائے، بلکہ تیرے ذریعے سے چیزوں تک پہنچا جانا چاہیے. بھئی عام آدمی تو دیکھتا ہے نا، زمین دیکھتا ہے، کائنات دیکھتا ہے، نظام دیکھتا ہے، سپیشیز دیکھتا ہے، سسٹم دیکھتا ہے، کیا زبردست نظام ہے. ایسا نظام ہے تو پھر کوئی بنانے والا تو ہوگا. تو پھر کہتا ہاں کوئی بنانے والا ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی حکمت رکھتا ہے، کوئی ایسا ہے جو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب نظام کو دیکھتا ہے کہ اتنا سسٹمیٹک ہے، اتنا پیچیدہ، اتنی باریکیاں، کلرز، رنگوں کو دیکھو، کنسٹرکشن آف ہیومینٹی کو دیکھے، انسان کے وجود کو دیکھے. مگر جو حسین خدا کو پہچانتا ہو وہ ان چیزوں سے خدا تک نہیں پہنچا. جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. کون ہے یہ؟ وہی چراغ ہے جسے خدا نے روشن کیا. اسے دنیا نہیں بجھا سکتی، اسے لوگ نہیں بجھا سکتے، اسے امتیں نہیں بجھا سکتی، اسے دنیا کی طاقتیں نہیں بجھا سکتی. یہاں طاقتیں امام حسین تو امام حسین ہے، امام حسین کی ماننے والی قوم کو نہیں بجھا پا رہی ہے، اس قوم کو نہیں بجھا پا رہی ہے. وہ قوم کون سی ہے؟ وہ قوم، بھائی کوئی قوم ہوتی ہے اپنا انٹروڈکشن کراتی ہے نا. یہ قوم کیا کرا رہی ہے؟ ماں مکتب امام حسین، ہم امام حسین کے مکتب کے شاگرد ہیں. جو اس مکتب کا شاگرد ہو اس کو تم نہیں بجھا پا رہے. تم نے بے شک بدن کو محو کر دیا میزائلوں کے نیچے، لیکن روح ایسے عالم پہ چھا گئی ہے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے، قوم بیدار ہو چکی، انسانیت بیدار ہو گئی ہے، حق نظر آ گیا ہے دنیا کو. اذان محترم، یہ ہے مصباح الہدا. جس نے زندگی حسین کے لیے گزاری ہو وہ خود ایسا روشن ہو جاتا ہے کہ اس کا بدن میزائل کے نیچے آ گیا، مگر اس کی شہادت نے دنیا کو بیدار کر دیا. مکتب امام حسین ہے. جس نے اپنے آپ کو حسین سے روشنی لی ہے وہ ایسا روشن ہے، دلوں کو روشن کر گیا. کرسچن ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، عیسائی، ہر چیز آپ کے سامنے ہے. مسلم ہو، فرقہ ہو، کوئی بھی ہو، دیندار ہو، بے دین ہو، کوئی بھی ہو، سب یہی کہہ رہے ہیں یہی ایک شخص تھا، یہی ایک شخص ہے. یہی ہے کہ جو آج کے اس دور میں کھڑا ہوا ہے. دنیا کے بڑے بڑے لیڈر بنکروں میں چھپ جاتے ہیں. اس نے کہا اگر میری قوم روڈ پر ہے تو میں بھی سڑک پر رہوں گا. تو بھی مکتب امام حسین ہے جس نے پہلے اپنے گھر کے بچے کو شہادت دی. بجھا نہیں سکتا کوئی. جتنا تم مارو گے اتنی پرواز بلند ہوگی. اور یہ پرواز ہی تو ہے جس سے دنیا کو خوف ہے، خطرہ ہے. یہاں سمجھنا ضروری ہے امام حسین کا مکتب انبیاء کی وراثت ہے. یہ لڑائی نہ اس وقت پانی پہ تھی نہ اس وقت حکومت پہ تھی. سید الشہداء کو دنیا کی حکومتیں نہیں چاہیے تھی. حسین اس کا بیٹا ہے. ابن عباس روایت کرتے ہیں جنگ ہے، خیمہ ہے، سید علی ابن ابی طالب نالین کو پیوند لگا رہے ہیں. عربوں کے لیڈر آئے، سردار. ابن عباس نے دیکھا ہم ہوگا عربوں کے سردار آپ سے ملنے اور آپ کیا کر رہے ہیں. امام نے اپنی نالین مبارک کو کہا دنیا کی حکومت میرے نزدیک اس جوتی کے
तलवे से भी ज्यादा नहीं है। दुनिया की हुकूमत, दुनिया समझने की कोशिश करें, दुनिया की हुकूमत अली को नहीं चाहिए। दुनिया अली के लिए कुछ नहीं है। अली को पहचानना है तो रसूल को पहचानो। क्यों? क्योंकि जो कुछ अली अलैहिस्सलाम है उसे रसूल ने बयान किया है। गदीर आपके सामने गुजरी, गदीर है। लड़ाई किसकी है? लेकिन झगड़ा किस चीज का है? झगड़ा जो है वो लोग समझ नहीं पा रहे और हम भी समझा नहीं पा रहे। गलती हमारी भी है। हम भी जो है वो उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए लोगों को। मसला जाहिरी खिलाफत का नहीं है। आप 100 खिलाफतें रख लें अपने पास, मसला विलायत इलाही का है। आप असल कंपैरिजन गलत करती है। आप किसको मिला रहे हैं? आप उसको मिला रहे हैं जो सिरात है, जो मीजान है, कसीमुन नार वल जन्ना है, उसको कहां मिला रहे हैं आप? असल आप खुद नहीं समझ पा रहे। अली निजाम इलाही है, निजाम इलाही है। अल्लाह ने अपने निजाम को अली की सूरत में मुजस्सम किया है। ये है रसूल खुदा को क्यों मसला था? आप बल्लिग मा उनज़िला इलैक, बयान करें। क्या बयान करें? जो हमने आपको कहा है। बल्लिग मा, जो हमने आपको कहा है, अपने आपके ऊपर भेजा उसको बयान करें, तबलीग करें, बलाग करें। अगर आपने नहीं किया कमा बल्लग, अगर आपने नहीं किया, आपने रिसालत का कोई काम अंजाम, परवरदिगार रसूल खुदा 13 साल मक्का में इतनी सख्तियां, 10 साल में पता नहीं कितनी जंगें, कितने ग़ज़वे, और आप फरमा रहे हैं कि कोई काम अंजाम नहीं दिया। ये काम क्या काम है? ये काम कौन सा काम है? इतना कौन सा ऐसा काम है कि अगर आपने अंजाम नहीं दिया तो आपने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया? तो रसूल खुदा ने कहा ठीक है मैं अंजाम देता हूँ। पहलान उतरवा दिए। पहलानों का तारीख में पहली दफा मेंबर बना। पहलान समझते हैं ना, जीन होती है घोड़े की, तो ऊँटों के पहलान होते हैं। ऊँटों के पहलान उतर है ताकि कोई भागे भी नहीं। सब जमा कर लिया, खड़ा कर लिया। अब जाना है तो उसके बगैर तो जा नहीं सकते। अब ये सब खड़े हुए, 1 लाख तकरीबन मुसलमान हज से वापसी में, और रसूल खुदा तपती हुई धूप, गर्मी, जो भी बहरहाल, उसमें रसूल खुदा ने 1 पारे के बराबर खुतबा दिया। हम लोगों को भी एक ही लाइन आती है, वैसे है पूरा 1 पारे के बराबर। सब बयान किया, हमने ये किया, वो किया, कौम को तैयार किया। उसके बाद रसूल खुदा ने कहा मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला। अब हमारे दोस्त जो है वो इसकी तफसीर ये करते हैं कि रसूल खुदा फरमा रहे थे कि मैं जिसका दोस्त हूँ अली उसका दोस्त है। तो मुझे आप बताएं रसूल किसका दोस्त है? आप रसूल को दोस्त समझते हैं? कुरान, आइए कुरान से पूछे, क्या कुरान रसूल को दोस्त कह रहा है? मुश्किल यही है। देखें जो होगा मसला है, क्योंकि जो अली को नहीं समझा आज जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा है। यार नहीं समझा ना? कितने मुसलमान मुल्क है, जिन मुसलमान मुल्कों में नहीं है वो कहाँ है, और जिन मुल्कों में विलायत अली इब्न अबी तालिब है वो कहाँ खड़ा हुआ है। ये ना उस वक्त भागे थे ना आज भागेंगे, सर कटवा देंगे मगर खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनके नजदीक मौत फना नहीं है, मौत बक। कुरान क्या कह रहा है? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, इन्नमा कलमा हिसार है, यानी बस यही, यानी सिर्फ यही। क्या? अल्लाह तुम्हारा वली है, वह रसूल ही, रसूल तुम्हारा वली है, और वो जो ईमान लेकर आए और हालत रुकू में ज़कात दी है। इन्नमा, बस यही तुम्हारे वली है, और कोई तुम्हारा वली। अब यहाँ खुदा क्या कह रहा है? वली दोस्त है। खुदा कह रहा है कि मैं जिसका दोस्त, क्या? अल्लाह तुम्हारा वली है, वह रसूल ही, रसूल तुम्हारा वली है, और वो जो ईमान लेकर आए और हालत रुकू में ज़कात दी है। इन्नमा, बस यही तुम्हारे वली है, और कोई तुम्हारा वली। अब यहाँ खुदा क्या कह रहा है? वली दोस्त है। खुदा कह रहा है कि मैं जिसका दोस्त हूँ रसूल भी उसका दोस्त है। नहीं अज़ान मोहतरम, वली विलायत है। मसला विलायत का, विलायत है। बस मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको विलायत समझाने के लिए, जाना बहुत माजरत होगी भैया। विलायत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जवान है आप, देखिए डिबेट करनी चाहिए, बहस करें, लेकिन तमद्दुन, बैलेंस, तासुब के बगैर, अच्छे अल्फाज के साथ, एहतराम के साथ। एहतराम करेंगे लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर आप अच्छी अल्फाज बयान नहीं करेंगे, मौला कायनात फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अ मैन इज बिहाइंड हिज टंग, इंसान अपनी जबान के पीछे पोशीदा है। जब वो जबान खोलता है तो पता चलता है कि अंदर से कैसा था, और खास तौर पर जब गुस्से में होता है। जब आप गुस्से में होते हैं ना, तब पता चलता है कि अंदर से कौन सा वर्जन बाहर आ रहा है। यही इसी विलायत का मुश्किल है। मैं बस खुलासा से करूंगा, मैं आपकी बात को मुंतकिल कर सकूं आपके अज़ान आली के अंदर। अज़ान मोहतरम, परवरदिगार ने हजरत आदम को खल्क किया। किससे खल्क किया? मिट्टी से खल्क किया। खिलकत गिल से बनाया, कुरान कह रहा छोड़ दिया। हदीस और रिवायत कहती है 200 साल तक ये
کھنکتی مٹی رہی, یہ گل رہا. ابلیس دیکھتا رہا 200 سال تک, دیکھتا تھا مٹی ہے, کڑا رہتا مٹی ہے, دیکھتا رہا, دیکھ رہا تھا مٹی تھی, صحیح دیکھ رہا تھا, غلط نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس کی اوریجنل حقیقت کیا ہے, جب خدا نے کہا کہ سجدہ کرو, اب یہ گراؤنڈ ریئلٹی پر تھا, یہ تو مٹی ہے, جبکہ خدا نے کہا نفخت من روحی, میں نے اپنی روح کو پھونکا ہے اس کے اندر, میں نے پھونکا ہے, میں جانتا ہوں, میں نے اس کو کچھ کلمات یاد کروائے ہیں, میں جانتا ہوں. اب وہ جو ہے وہ اس کو نہیں کیا, بس یہی پرابلم ہو گئی. کہا میں اچھا ہوں, میں بہتر ہوں, میں سب سے, میں آگ سے بنا ہوں, یہ خاک سے بنا ہے. وہیں ریسٹارٹ ہو گئی معاملہ. کیا مشکل تھی مجھے آپ بتائیں, کبھی آپ نے سوچا کہ کیا پرابلم تھی ابلیس کو؟ مگر خدا کی عبادت نہیں کرتا تھا, خدا کو خدا نہیں مانتا تھا, تو پھر کیا چیز پرابلم تھی؟ مشکل. اللہ نے جب اپنی ولایت کو حضرت آدم کو دیا, ابلیس کو مشکل ہو گئی, کیونکہ ابلیس اپنے چکر میں تھا. جانے محترم, اب اتنے آرام سے تو تبرہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا, وہ اپنے چکر میں تھا. ٹرانسفر کہیں اور ہو گئی جہاں ہونی چاہیے تھی, جو حقدار تھا. اب یہ معاملہ ہوا, ٹائم لے لیا, حضرت آدم مبعوث ہو گئے, زمین پر آ گئے, وہاں بھی شیطان کا کام تھا, اس نے جو وسوسہ کیا. اب جب زمین پر آئے تو ان کی 2 اولادیں, حضرت حابیل اور قابیل. اب قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. 2 بھائی تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں قتل کیا؟ زمین تھی, جائیداد تھی, پراپرٹی تھی, مملکت تھی, کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. سٹون ایج تھا, کچھ بھی نہیں تھا. پھر کیوں قتل کیا؟ کیونکہ اللہ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کیا تھا. یعنی کیا؟ یعنی ولایت ادھر جانی تھی. جہاں ولایت جائے گی وہاں ابلیس آئے گا. وہی ابلیس آیا نا, اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا بھائی یہ تمہاری قربانی کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کہا کیا کرو گا؟ ختم, قتل. پہلا قتل روئے زمین پر. کئی سال تک جناب حابیل کے بدن کو قابیل لے کر چلتا رہا. کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ بدن کے ساتھ کیا کرنا ہے. کووں کے ذریعے سے بتایا کہ دفنایا کیسے جاتا. گزر گیا. بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہوں, موضوع بہت طولانی ہے, انشاءاللہ عشرے کے اندر اس کو ہم ایکسپلور کریں گے. پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف کے بھائی ہے, سارے نبی کی اولاد ہے. حضرت یوسف سے کیوں مسئلہ ہے؟ کیوں کنویں میں پھینک دیا؟ مگر کیا ان کے پاس کچھ تھا؟ تو چھوٹے تھے, کوئی حکومت نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. مشکل کیا تھی؟ ابلیس کو پتا تھا ولایت یہاں جانے والی ہے. ولایت. بھائی دشمن ہو گئے, سگے بھائی, نبی کی اولاد, بھائی کو چھوڑ کے چلے گئے, پھینک دیا کنویں میں. مگر ابلیس جتنی کوشش کر لے, اللہ کا پلان اللہ کا ہوتا ہے. وہاں بھی حضرت یوسف نے ان ناموں کا واسطہ دیا, کاروان چلتا ہوا پانی کی تلاش میں آ گیا, نکل گیا. یہی ولایت ہے جو چلتی آ رہی ہے. آخری نبی کی بات پھیل گئی, سب پریشان بیٹھے ہیں خانہ کعبہ کے پاس. ابلیس بوڑھا بن کے آیا, کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا ہمارے درمیان میں ایک ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے, مشکل میں. تو کہا ختم کر دو. کہا کیسے ختم کریں؟ بنی ہاشم ہے, بڑا قبیلہ ہے. کہا ہر قبیلے سے ایک شخص لے لو اور پھر حملہ کرو. تو یہ سب کو کچھ نہیں کہے. اسی پلان پہ انہوں نے عمل کیا. رات کی تاریکی میں رسول خدا کے گھر جیسے ہی کودے, اب جیسے ہی چادر اڑائی, اللہ نے نیا سسٹم انٹری کر دیا تھا, ولایت, امامت. یعنی اب جب بھی, یعنی یہ وہ تھا کہ جب ابلیس کے سسٹم کے سامنے ریکٹ ولایت آئی تھی, اور یہ بولنا تھا کہ اب جہاں جب تم آؤ گے یا علی ہوگا یا اولاد علی ہوگی یا علی کے ماننے والے ہوں گے. ولایت ہے, ولایت. نہیں سمجھ میں آئی ولایت. وہ ہمارے ہاں تو مولائی, ہمارے دوست بھائی, ہم سب گلے لگاتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں تو ولایت کو کہیں اور لے. اصل ولایت دشمن کے مقابلے میں نظام الہی کے ساتھ شیطان کے نظام کا مقابلہ ہے. اگر صحیح مولائی ہے تو وہ میدان میں کھڑا رہتا ہے. وہ یہ ڈرتا نہیں ہے کہ میں ٹویٹر پہ کچھ اپلوڈ کر دوں گا, انسٹاگرام پہ کچھ ڈال دوں گا تو میرا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا, میرا ویزا ریجیکٹ. روز محشر جنت کا ویزا کون دے گا؟ بھائی چیک تو کیا جائے گا نا. البتہ وہ کریم ہے, وہ تو پھر بھی بولیں گے آ ہی جاؤ, لیکن ان کی کرامت کے آگے کچھ اپنی تو کرامت دکھاؤ. یعنی اتنا بھی کیا ڈرنا کہ جب وہاں کے رپورٹر بیٹھے ہوئے خود سوال کریں ٹرمپ سے اور ان کو کوئی مشکل نہیں ہو رہی, اور ہمیں کون سی مشکل ہو رہی ہے؟ بھائی ولایت ہے, اور ولایت خون مانگتی ہے. جسے اپنے بدن کا ڈر ہو وہ کربلا امام کے خیمے میں نہیں آئے گا.
نہیں آئے گا. ولایت کو سمجھے. ولایت کردار سے جھلکنی چاہیے. کردار. آپ نہ کہیں آپ علی کے ماننے والے ہیں, لوگ کہیں علی کا ماننے والا ہے. لوگ کردار ہے. نہج البلاغہ آپ کے وجود میں ہونی چاہیے. قالا امام باقر, قالا امام جعفر آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. معاشرے میں آج عزیزان محترم یہی تو مشکل ہے کہ معاشرے میں یہ سسٹم نہیں ہے. ہم بھی ڈرتے ہیں, لوگ بھی ممبر پہ بھی ڈرتے ہیں. اب ہر آدمی مشکل کا شکار ہے عزیزان. بہرحال یہ ایک نہ ایک دن اس ڈر کو ختم کرنا ہے. آپ کب تک ڈریں گے؟ آپ کل کو امام آئیں گے تب بھی ڈریں گے آپ. امام زمان علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی الشہداء نے ایک بچے سے جس نے کہا کہ چچا ہماری باری نہیں آئے گی, تو امام حسین نے اس سے پوچھا بیٹا آپ کے لیے موت کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ من اصل. یہ جملے کوئی خطابت کے جملے تو نہیں تھے. حضرت قاسم حقیقتاً موت کو ایسے دیکھتے تھے. تو اسٹیج پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے اپنی زندگی. ہمیں تو اپنے نام سے محبت, اپنے پیسوں سے محبت, اپنی چیزوں سے محبت, اپنے اسٹیٹس سے محبت, رشتوں سے محبت. وہ آدمی جب اس محبت میں گرفتار ہوگا تو کہاں اپنے وجود سے باہر نکلے گا. آج کھانا خدا دے رہا ہے پھر بھی کل کے لیے پریشان ہے. عزت بھی وہی دے رہا ہے پھر بھی پریشان ہے. کچھ بھی نہیں ہے انسان کا. انسان تو اصل اٹھ نہیں سکتا. ایک نرو آپ کی دب جائے, انسان اصل ہل نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا. انسان اتنا محتاج ہے, اس پر انسان سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں, وہ دے رہا ہے, سب کچھ اسی کا ہے. مالک پروردگار ہے. اگر اس کی ولایت ہے تو میں اپنا بچہ لے کے جانے کو تیار. اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور وہ جو پردہ غیبت میں ہے وہ اصل وارث ہے. آج ہم ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, ہم آزمائش میں ہیں, ہم امتحان میں. ہمارا امتحان دیکھا جا رہا ہے کہ ہم حق کی اس جنگ میں, حق اور باطل کی ہم کہاں کھڑے ہوئے, ہم کیا کر سکتے ہیں. بہرحال ہر آدمی کی اپنی محدودیت ہے, لیکن اس کو کوئی تو رول پلے کرنا ہے, اپنا کچھ تو کرنا ہے. امام زمانہ کی حکومت آئے تو آپ کیا بولیں گے؟ نہیں مولا تو مدینہ میں لڑ رہے ہیں, ہم کراچی میں, ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو پھر وہی بات ہوئی نا, وہ کربلا میں امام تھے, بصرہ والے کہنے لگے ہمارا کیا تعلق ہے, کوفہ والے کہنے لگے ہمارا کیا تعلق ہے. آسان نہیں, یقیناً آسان نہیں, لیکن حور علیہ السلام ہو جاتا ہے ان کا کرم. ذہن محترم, بہرحال اس سے زیادہ میں وقت نہیں لگا. ذہن محترم, انسان اس معرکے کو سمجھے. انبیاء کا وارث. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ, السلام علیکہ یا وارث محمد رسول اللہ. ساری وراثتیں لے کر کربلا پہنچا ہے. بڑا طولانی دن لگتا تھا. علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا, پھر ایک وقت آیا کہ جہاں پر کربلا کے میدان میں ایک صدا گونجی, هل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا کہاں گئے سب؟ تلوار کو زمین میں گاڑا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, اینا اینا مسلم, اینا اینا ہانی ابن عروہ, کہاں ہو مسلم, کہاں ہو ہانی, کہاں ہو حبیب ابن مزاحم. سب بدن تپتے ہوئے دشت میں بکھرے پڑے ہیں. غربت ہے سید الشہداء, سیدہ کا لال تنہا رہ گیا, جسے چکیاں پیس کے پالا ہو. وہ پیاسا بھی ہے, اس کے سینے پہ علی اکبر کا داغ بھی ہے, اس کے چہرے پر علی اصغر کا خون بھی ہے, زخموں سے چور ہے. سید قالا آخری وداع کرنے اپنے بہن کے خیمے میں آیا. سلام ہو بہن بھائی کی محبت پہ. عزیزان محترم, یہ حقیقت ہے اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا میں رہ جاتی. ام المصائب. بہن بھائیوں نے کیا گفتگو کی خدا جانتا ہے. امام کی سواری نکلی, چلنا شروع ہوئی. پیچھے سے آواز آئی, مہلن مہلن یبن الزہرا. گلے پہ بوسے لینا شروع کر دیے. خدا جانتا ہے عزیزان محترم, جناب سیدہ جانتی تھی کس غربت میں, کس ظلم کے ساتھ میرے بیٹے کو ذبح کیا جائے. بہن نے بوسے لیے, سواری چلی گئی. روضے عاشور آپ کے سامنے, دل زینبیہ پر کھڑی دیکھتی رہی. شمر جالس علی صدر, شمر سینے پہ بیٹھا, بس
پھر کائنات نے وہ منظر دیکھا کہ جو کوئی نہ دیکھے. لٹ گیا سب کچھ. دشمن کی فوج خیموں کی طرف بڑھی ہے. خیموں کو غارت کرنا شروع کر دیا. کہیں خیمے جلنا شروع ہو گئے. کوئی مستور ادھر دوڑتی ہے تو کوئی مستور ادھر دوڑتی. ہاں عزاداران محترم ایک چھوڑ دو. وہ کہتی ہے میرے قریب نہ، میرے قریب نہ، ظلم نہ، میرے قریب نہ. ظلم بکھر گیا زہرا کا گلشن. رات کی تاریکی چھائی دشت کربلا ہے. سر بریدہ بدن بکھرے پڑے ہیں. ہم بیان نہیں کر سکتے. جناب زینب نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی. بی بی نے مقتل کا رخ کیا. مقتل کا ہے کہ جہاں پر سر بریدہ بدن بکھرے پڑے تھے. بی بی نے کیا دیکھا؟ ایک سر بریدہ بدن پر بچی سو رہی ہے. اللہ اکبر. آپ بھی بیٹیوں والے ہوگے نا، بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے. جاتے وقت پوچھتی بابا کب واپس آؤ گے. اس نے بھی پوچھا تھا بابا. اس کو یقین تھا اب بابا واپس نہیں آئے گا. اس بچی نے آخری دفعہ یہی کہا بابا ہمیں مدینہ چھوڑاؤ. امام نے کہا تھا بیٹا اب دیر ہو گئی ہے. بچی تھی نا. رات کی تاریکی میں جناب زینب نے بچی کو بلند کیا. کہا آپ کیا کر رہی ہے؟ کہا بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے، بابا کے سینے پہ سو رہی ہوں. رات کی تاریکی ہے، سر موجود نہیں ہے، بدن کیسے پتا چلا؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی. 2 ہاتھ بلند ہوئے لیا لیا. ارے عزاداران محترم، جو بچی رات کو بابا کے سینے پہ سو رہی تھی، رات کی تاریکی تھی، بدن کو دیکھ نہ پائی، پہچان نہ پائی. جب 11 محرم کو یہ کارواں گزرا، جب جناب زینب نے اپنے بھائی کے بدن کی حالت دیکھی نا کہ اعضاء کٹے ہوئے ہیں، خون اور خاک میں غلطیتا ہے، جناب زینب نے گرا دیا اور گریا شروع کر دیا. ارے وہ بچی جو رات کو سوئی تھی وہ پوچھتی ہے بھوپی